اب دیکھیں نا کہ اس میں ہم کیا حال کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے سارے نئے لڑکے ڈالے ہیں نا، جن کے کسی کے 8 ہیں، کسی کے 9 ہیں. تو آپ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایسے پلیئرز کو اندر لا رہے ہیں جس سے آپ کی ٹیم بہتر ہو جائے، اور تو کچھ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جی ان کو یہ جو ٹیم ہار کی ساری بدل دیں، انڈر 19 کی ٹیم کھلا دیں. تو یہی ٹیم ہے. ایونٹ اپنی جگہ ہے، کرکٹ اپنی جگہ ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر کچھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے، بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میچ ہار گئے. تو اگر انڈیا سے میچ نہ ہوتا تو ہم آج اتنا نہ افسوس منا رہے ہوتے، کیونکہ اس میں ہماری فیلنگ، ہماری ایموشن کچھ زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا دیکھیں، میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں ہر جرنلسٹ کی، ہر کرٹک کی، جو لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایکس کرکٹرز ہیں، بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر اون جاب. وہ آپ کا اپنی جاب ہے، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی جا کے ہم نے پلیئرز کو اور خود کو ریڈی کرنا ہے کل کے میچ کے لیے. السلام علیکم. عاقب بھائی، روزینہ علی 24 نیوز سے. اس سائٹ پہ ٹھیک ہے، پلیئر سارے اچھا کھیل رہے ہیں، لیکن صرف انڈیا سے میچ نہیں ہارے. پہلے بھی پاکستان سے جو پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ، وہ بھی ہار گیا. میگا ایونٹس میں ہی پاکستانی پرفارمنس کیوں متاثر ہوتی ہے؟ ہماری جو بیٹنگ لائن ہے، بالنگ لائن ہے، وہ دباؤ کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ اور انڈیا کے اگینسٹ ہی اسپیشلی کیوں؟ کیا اسٹریٹجی کی کمی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی سائیکولوجیکلی پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ اور ہمارے جو پلیئرز ہیں، کیا انہیں سائیکولوجیکلی کوئی کاؤنسلنگ کی اب زیادہ ضرورت ہے؟ پلیز. دیکھیں، جو انڈیا اور پاکستان کی میگا ایونٹس کی کہانی تو بہت پرانی ہے. 2 تو میں بھی کھیل چکا. 92 میں ہم ورلڈ کپ بھی جیت گئے تھے، لیکن انڈیا سے نہیں جیتے. 96 میں بھی نہیں جیتے. یہ ایک ہی میرا خیال پورے جو 50 اوور میں چیمپئنز ٹرافی میں جو انہوں نے کر دیا تھا، وہ اور کوئی نہیں کر سکا. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اونلی کرکٹ. اور پلاننگ جو ہے نا، وہ صرف انڈیا کے میچ میں نہیں ہوتی، ہر میچ میں پلاننگ ہوتی ہے. اور ہم کچھ چیزیں سوچ لیتے ہیں کہ جی مینٹل ٹفنس چاہیے، سائیکولوجیکل ان کو لیکچرز چاہیے یا ٹریٹمنٹ چاہیے. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. یہ ایک اسکل ہے. اسکل کے بعد بلیویبلٹی چاہیے. سسٹین کرتے ہیں آپ پریشر اس وقت، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی جب پریشر آتا ہے انڈیا کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ایموشنلی ہم اس کو صحیح ڈیل نہیں کرتے، انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے جاتے ہی. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فیکٹر تو ضرور ہے. Hello, this is Shahan Papan from Bangladesh. Actually, I want to know that this is Bangladesh versus Pakistan. This is the last match for both teams. What are you thinking about this match? And another one, Bangladesh couldn't win so far, and host side also. Is it a prestigious match or interesting match? Thank God you're the one who's moving forward. I mean, look, when it's come to cricket, the outsiders mainly only focused particular games. For a player, if you monitor something, what is going on here, what is going on there, every game brings lot of pressure, because when you walk to bat, nothing is easy. So always you start from zero. And look, this is Champions Trophy. This is not World Cup. There is nothing pre-qualification or lesser teams. The top 8 best teams are playing Champions Trophy. The tomorrow game is as important as any game, because once you are down, you wanted to make a mark and come back in life. And I would say very important day tomorrow, and this is how we're going to work hard, looking towards tomorrow's game and moving forward. تھینک یو ویری مچ عاقب بھائی. راجہ موشن اجاز ARY نیوز سے. میرا یہ سوال ہے کہ سارے دوستوں نے جس طرح بات بھی کی کہ 3 ICC کے آخری جو ایونٹس ہوئے ہیں، ہم ورلڈ کپ سے ہم میچز ہارے نہیں، ہمارا فرسٹ راؤنڈ میں ایگزٹ ہوا، ہم ایسوسیٹ ٹیموں سے بھی ہار گئے. ایک چیز جو ہر طرف سے کی جاتی ہے کہ جی ہم آؤٹ ڈیٹڈ کرکٹ کھیلتے ہیں، پرانے زمانے کی کرکٹ کھیلتے ہیں. اب جہاں پر ٹیمیں جو ہیں وہ 350 بناتی ہیں، تو ہم
زیادہ تر وہاں پہ ابھی بھی ہمارا اسکور 250 ہی ہوتا ہے. ڈاٹ بالز ایک بڑا مسئلہ ہے, 147 لاسٹ میچ میں بھی آئی ہیں. تو ڈاٹ بالز پہ کوئی یہ بھی خبریں تھیں کہ آپ نے کچھ پلیئرز کو ڈانٹا بھی ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ اور دوسری سر, آپ نے ایک اسپن فارمولا بتایا تھا کہ یہ ہاریں گے, تو کیا ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے اب بطور انٹرم ہیڈ کوچ آپ کوئی اپنی رپورٹ لکھ کے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے بھی کوئی فارمولا اپنی رپورٹ میں بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بالکل نہیں پلیئرز کو ڈانٹتا, کیونکہ جو ہماری ایک کلچر ہے نا کہ جس میں جو ٹیچر ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے, مارتا بھی ہے, جو کوچ ہے وہ ڈانٹتا ہے, وہ گالی دیتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان دس. آئی ریسپیکٹ پلیئرز, اور ان کو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کو جو چاہیے میچ سے پہلے جس طرح کی پریکٹس کرنی ہے وہ کرا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ دا ون کہ جو لوگوں کو ڈانٹے یا ان کو کچھ کہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے, چیزوں کو مکس ہم کر دیتے ہیں. جو T20 کا ورلڈ کپ تھا تو اس میں تو 220 تو کیا 120 نہیں ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اوور آل آپ کرکٹ کی بات کریں نا, وہاں تو 110 120 125, تو وہاں تو 250 کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اوور آل اپنی گیم کو ہمیں بہتر کرنا, اور اس میں جو بہتری لانے کی ضرورت ہے نا وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی ان یور کرکٹ بورڈ, کنسسٹنسی ان یور ایوری ایسپیکٹ. کیونکہ اگر آپ 4-5 سال میں دیکھیں تو جو بھی آپ کے کرکٹ بورڈ میں جس طرح سے چینجز آئی ہیں, آپ جب تک ان کو نہیں روکیں گے, کنسسٹنسی نہیں لے کے آئیں گے, ایک پالیسی کو لانگ ٹرم تک نہیں چلنے دیں گے. ہم پلیئرز کی تو بات کرتے ہیں, ان کا کمپیریزن تو دوسری ٹیموں سے کرتے ہیں, اس کا بھی کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ جب تک کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم چلیں گی نہیں. مشکل ہوتا ہے, ہر وقت آپ ریپیئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح آپ سے موضوع چینج ہوا, جس طرح آپ ہنسے ہیں کہ بہت اچھا لگا ہے, لیکن موضوع چینج ہوا ہے. قوم بھی اس طرح ہنسنا چاہتی ہے. کوئی بندہ رسپانسبلٹی لے, ایک معصوم سا سوال ہوتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ میں لے رہا ہوں. دیکھ, چاہے کچھ بھی ہو, یہ رسپانسبلٹی میری ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جو بھی میرے سے سوال کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, آئی ول بی دا لاسٹ ون کہ جو کبھی زندگی میں نہ جاب سیکر تھا نہ رہے گا. اگر لوگوں کو مجھے لگے گا کہ یہ کام آگے کرنا چاہیے, اس میں کو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو کر دوں گا. اگر نہیں بھی کروں گا تو میرے لیے نیور اینڈنگ چیزیں میں زندگی میں کرتا ہوں, اپنی مرضی سے چیزیں کرتا ہوں. السلام علیکم سر. وہ بنگلہ دیش سے بھی سارے سوال اس پہ ہوئے ہیں کہ کیا کر دیا تھا, کیا ہوگا, کیا اصل میں جو چیز ہے اس کو کر کے ٹیکنیکلٹی. پچھلے میچ میں بیٹنگ جو ہے اسپنر سے خلاف نہ کر, فٹ ورک بالکل نظر نہیں آیا, جبکہ فٹ ورک ہونا چاہیے اس میں. اور پاکستان کی بیٹنگ جو ہے ہمیشہ فٹ ورک کے اوپر چلی ہے اسپنر سے خلاف, اور اسپنر سے خلاف جب تک فٹ ورک یوز نہیں ہوگا, اس کو ایگریسو نہیں کریں گے, اور ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے, اور اس کو اوپر آپ کو جو ہے, کیونکہ کل کا میچ بھی اسپنرز کے خلاف, پچھلا میچ بھی اسپنرز کے خلاف, آگے بھی آپ کے جو میچز ہیں وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے نا, یہ آپ کی انڈیکیشنز ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی ٹیم بنا کے کس طرح کی جو چیلنجز آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کو ساؤتھ پہلے نظر نہیں آیا ہوگا, نہ ساؤتھ افریقہ کی او ڈی آئی ٹیم میں نہ آسٹریلیا کی او ڈی آئی ٹیم میں. وہ اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسپن کو بہت اچھا ٹیکل کرتا ہے. تو آپ ہر بندے کو سکھانے کی کوشش تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسکلز اور ڈفرینٹ بالرز کے اگینسٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں بھی بیچ میں لیک ہوا. ہو رہا ہے, اٹ از کنٹینیو, ابھی بھی ہو رہا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا, گیم اویئرنیس بڑی اہم چیز ہے. جس طرح رضوان نے اور سعود نے دبئی میں بھی میں آپ سے میں نے یہی سوال کیا کہ اسپنر کے خلاف جو ہے جب آپ کو روٹیٹ کرنے کی اسٹرائک, آپ نے روٹیٹ نہیں کیا, آپ اپنے آپ کو ایک شیل میں لے گئے, اور وہی اسی غلطی کی وجہ سے وہ بالر جو ہے
सर आप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिबेट में क्वेश्चन करें आप, इसलिए हर दफा बाकियों को भी मौका देना हम लोगों ने। आप अच्छा, कोई बात आपने बारी का वेट भी नहीं किया, उनकी ग्रेसनेस है तो वो आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बारी का वेट नहीं किया, आपको अलाउ भी नहीं किया था, थोड़ा सा वेट। अच्छा चलिए आगे पूछिए। Assalamu alaikum. Myself Jairul Islam. I'm from Bangladesh. Our channel name is Channel 24. First of all, I have two questions about. One is for Pakistan, one about for Bangladesh. The legendary pace bowler Shoaib Akhtar accused during the television show. He said that Pakistan cricketer has no talent. Are you agree with him? And my second part of the question is, yourself you yourself are a great pace bowler. And what about your opinion about Bangladeshi pace bowling, especially Nahid Rana? I mean, look, whatever the people are saying, the ex-cricketer, they have all the right to make their comments. But if you ask me, I watched Bangladesh fast bowlers bowling against Pakistan here, the way they bowled in West Indies. I think they have like very skillful fast bowlers, especially Nahid Rana. He's got height, he's got pace. Taskeen is a very skillful bowler. Another one, Mustafiz, very experienced. He's got all the varieties. So I think probably, I mean, even Pakistani bowlers, I don't know from which angle they are saying, but if you ask me, Shaheen, Haris, Naseem, one of the best options for the future, even today. So why not? What is talent? Talent is mean what when you're talking about fast bowling? Pace. 3 of Pakistani bowlers, when you Google, it's written right arm, left arm, fast. Means they got pace, 145 plus. And they got variety, they got skills. So I'm very hopeful and I'm glad that even the Bangladeshi fast bowlers are coming good. Thank you so much, sir.